میرے قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن والفرقان، الرحمن علم القرآن علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطلبوا العلم من المہد الی اللحد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، محبوب تاجدار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ خلوص پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمیں بھی ناز کرتی ہے، زماں بھی ناز کرتا ہے، زمیں بھی ناز کرتی ہے، زماں بھی ناز کرتا ہے، مدینے والے پر یہ سارا جہاں ناز کرتا ہے۔ زمیں بھی ناز کرتی ہے، زماں بھی ناز کرتا ہے، مدینے والے پر یہ سارا جہاں ناز کرتا ہے۔ اور جو نبی کی باتیں مان لے اور خدا کی کرے فرما برداری، جو نبی کی باتیں بھی مانے اور خدا کی بھی کرے فرما برداری، وہ جنت میں جا کے پھر راج کرتا ہے، وہ جنت میں جا کر پھر راج کرتا ہے۔ اور جو پڑھے لکھے نہ ہوں اور نبی سے غداری بھی کریں، جو پڑھے لکھے نہ ہوں اور نبی سے غداری بھی کریں، وہی اسلام اور اس کی شریعت پر اعتراض کرتا ہے، وہی اسلام اور اس کے شریعت پر اعتراض کرتا ہے۔ میرے مقدس اور پاکیزہ لوگوں، آئیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاؤں جنہوں نے ہم سب کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، سب کچھ کرنا سکھایا انہوں نے۔ ہمیں شعور نہیں تھا چلنے کا، ہمیں شعور نہیں تھا بولنے کا، ہمیں شعور نہیں تھا سمجھنے کا، ہمیں شعور نہیں تھا پانی پینے کا، ہمیں شعور نہیں تھا کھانا کھانے کا۔ کھانا سے لے کر، پانی سے لے کر، زندگانی میں جتنی بھی کہانیاں ہوتی ہیں سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھائی ہیں۔ انہوں نے ہی بتایا کہ اللہ ایک ہے، انہوں نے ہی بتایا کہ مسلمان نیک ہیں، انہوں نے ہی بتایا کہ جو مسلمان سے ہٹیں ان کی باتیں پھینکیں، انہوں نے ہی بتایا کہ نماز کی پابندی کریں، انہوں نے ہی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، انہوں نے ہی بتایا کہ اللہ کو ایک مانتے ہوئے دنیا میں جئیں اور ایک مانتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کیا نہیں دیا، سب کچھ دیا ہے۔ اگر اللہ نے نبی کو دیا نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں بتی دیا نہ ہوتا، اللہ نے اگر نبی کو دیا نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں بتی دیا نہ ہوتا، ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی، مصطفیٰ نہیں ہوتے، زندگی نہیں ہوتی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب شکر گزار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، احسان مند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمارے درمیان ایسا نبی بھیجا ہے، ایسا نبی بھیجا ہے جن کا کوئی جواب نہیں ہے، لاجواب ہے میرے نبی، جن کا کوئی جواب نہیں پیدا ہوا۔ ہمارے نبی کا کوئی ثانی ہے نہ سایہ ہے، قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے، قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے۔ اچھا، کوئی آپ سے سوال کر لے کہ اللہ ایک ہے یا بہت ہیں تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ ایک ہی ہے نا بھائی، ماشاءاللہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے تو اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے، پھر کرنی چاہیے نا، فجر سے لے کر عشاء تک، عشاء سے لے کر فجر تک۔ لیکن کچھ لوگ آج بھی ایسے موجود ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے، حقیقت کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی پالنہار نہیں ہے، کوئی رب العالمین نہیں ہے، بس ہم لوگ اپنے سے جیتے ہیں، اپنے سے جی کر اپنے سے مر جائیں گے، اپنے سے کھاتے ہیں، اپنے سے پیتے ہیں، اپنے سے چلتے ہیں، اپنے سے پلتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور ہر جگہ موجود ہے جہاں ہم اسے پکار لیں۔ بس امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جو ملاح تھا، ناؤ جو چلاتے ہیں، جانتے ہیں انہیں ناؤ،
بڑے بڑے جہاز جو چلاتے ہیں پانیوں میں. تو آ کر کہنے لگا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. آپ نے کہا کیوں؟ کوئی ریزن، کوئی وجہ، کوئی کارن، کچھ تو بتاؤ، کیوں نہیں مانتے اللہ کو؟ حالانکہ موٹے موٹے ہاتھ اللہ نے تمہیں دیے ہیں، اچھے اچھے پیر دیے ہیں، اچھی اچھی آنکھیں دی ہیں، ناک دی ہیں جس سے تم سانس لیتے ہو، 32 دانت دیے ہیں جس سے تم کھاتے ہو، اتنی اچھی باڈی دی ہے تم جس پر ناز کرتے ہو، پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے. کہنے لگا نہیں، میں کسی پر وشواس نہیں کرتا، میرا بھروسہ کسی پر نہیں ہے، میں نہیں مانتا کہ کوئی اللہ بھی ہے، کوئی خدا بھی ہے، کوئی کریٹر بھی ہے. تو آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم کام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں کام یہی کرتا ہوں کہ میں جہاز چلاتا ہوں پانی کا. آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ جو جہاز چلاتے وہ کون چلاتا ہے؟ کہنے لگا میں چلاتا ہوں نا. ان کو ہنسی بھی آ رہی تھی ہمارے امام کو. کہنے لگے تم چلاتے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں چلاتا ہوں. کہا اچھا یہ بتاؤ پانی کون پیدا کیا، کون بنایا؟ کہا وہ نیچر ہے، بس اس کا بنانے والا کوئی نہیں، وہ اپنے سے ہے. کہا تم کو؟ کہا میں بھی اپنے سے ہوں. کہا تمہاری جہاز کا وہ بھی اپنے سے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ تمہاری زندگی میں کبھی تمہارے ساتھ حادثہ ہوا ہے یا نہیں، کوئی واقعہ ہوا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا ہاں ایک مرتبہ ایسا ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ بھی ہوا. ایک واقعہ پیش نظر آیا تھا میرے سامنے کہ میں اپنے جہاز کو لے کر کہیں جا رہا تھا، بہت سارے آدمی اس میں سوار تھے اور بہت سواریاں بیٹھی ہوئی تھی، میں اس کو لے کر جا رہا تھا. اچانک سے طوفان آ گیا، اچانک سے طوفان آ گیا. سمندری طوفان کتنوں کو ڈبو دیتی ہے. اچانک سے طوفان آ گیا، میری جہاز جو ہے ڈوبنے لگی اور ڈوب ہی گئی، اور جتنے لوگ تھے سب ہلاک ہو گئے، سارے کے سارے لوگ مر گئے، صرف میں زندہ رہا اور میں بھی پانی میں اچھل کود کر رہا تھا کہ میں بھی بچ جاؤں. میں نے دیکھا کہ جو میرا جہاز ٹوٹا ہوا ہے اس کا چھوٹا سا تختہ میرے ہاتھ لگ گیا، میں اسی کو پکڑ کر چلنے لگا، تیرنے لگا اور بچنے کی کوشش کرنے لگا. پانی میں تیرتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہ تختہ مجھے بچا لے گا، یہ تختہ مجھے بچا لے گا. اسی تختے کے سہارے میں تیرتا رہا، پانی میں تیرتے ہوئے میں ساحل پر آنے کی کوشش کر رہا تھا، میں کنارے پر آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اب تمہیں کیسا لگ رہا تھا؟ تو کہنے لگا پھر بھی مجھے امید تھی کہ کوئی مجھے بچا لے گا. سبحان اللہ. کہنے لگا کوئی مجھے بچا لے گا، امید تھی. کہنے لگے کہ یہ بتاؤ جب تم تختے پر تھے تو تب تمہیں کیسا فیل آ رہا تھا؟ کہنے لگا تب بھی مجھے امید تھی کہ تختہ بچا لے گا. کہا تختہ جب چھوٹ گیا تب؟ کہنے لگے پھر بھی ایک امید سی بدی تھی کہ کوئی مجھے بچا لے گا. آپ نے کہا اسی امید کا نام خدا ہے. بولو سبحان اللہ. اگر تم امید کر رہے تھے تو کوئی کس سے امید کر رہے تھے؟ جس سے امید کر رہے تھے وہی میرا خدا ہے. آج کے بعد خدا کو مانا کرو، خدا کو جانا کرو. جو تمہاری کشتی چلا رہا تھا، جو تمہارے جہاز کو چلاتا ہے، جو پانی کو چلاتا ہے وہی خدا ہے. جو تمہیں مرتے مرتے جلاتا ہے وہی خدا ہے. جو تمہیں کھانا کھلاتا ہے وہی خدا ہے. جو تمہیں پانی پلاتا ہے وہی خدا ہے. جو تمہیں زندگانی دیا ہے وہی خدا ہے. جو تمہیں جوانی دیا ہے وہی خدا ہے. جو تمہاری کہانی دیا ہے وہی خدا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے آسمان تک جتنی چیزیں بنی ہے سب کا مالک وہی ہے، وہی کریٹر ہے، وہی بنانے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مبعوث کرنے والا ہے. تو آج کے بعد کسی کو نہ ماننا سوائے اللہ کے، کیونکہ تم اگر زندگی تمہاری بچی ہوئی ہے، تمہاری حیات بچی ہوئی ہے، تو تمہیں بچانے والا کوئی تختہ نہیں ہے، تمہیں بچانے والا تمہاری تیراکی نہیں ہے، تمہیں بچانے والا کوئی سمندر کے پانی نہیں ہے، تمہیں بچانے والا میرا خدا ہے. یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن دکھائی نہیں دیتا. دکھائی دیتا ہے کبھی؟ کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا ہوگا. تو مانتے کیوں؟ یہ بھی سوال ہے. یہ مائک ہے تو آپ اس کو مانتے ہو کہ یہ مائک ہے. میں مولانا ہوں تو مانتے ہو کہ مولانا ہے. اگر یہاں کوئی چور کھڑا ہو جائے تو چور نہ کہو گے اسے؟ کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ اور کوئی مولانا کھڑا تو مولانا کہو گے. مائک کی جگہ اگر لکڑی لگا دی جائے تو لکڑی کہو گے. جو دیکھو گے وہی تو کہو گے بھائی. وداؤٹ دیکھے مائک کو مان لو گے؟ نہیں مانو گے نا. بغیر دیکھے گاڑی کو مان لو گے؟ نہیں مانو گے نا. بغیر دیکھے داڑھی کو مان لو گے؟ نہیں مانو گے نا. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کر مانتے ہو، اتنی بڑی ذات کو بغیر دیکھے کیسے مانتے ہو یار؟ سوال ہے یہ. کرسی دیکھا تو مان گیا یہ کرسی ہے، چچا دیکھا تو مان گیا چچا ہے، بچہ دیکھا تو مان گیا یہ بچہ ہے، لیکن اللہ تو دکھائی نہیں دیتا، پھر کیوں مانتے ہو؟ سوال ہے یہ. کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے
کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر مانتے ہو، بغیر خود دیکھے خدا کو اتنی بڑی ذات کو مان کیسے گئے؟ یہ عقل مندی کا تقاضا تو نہیں معلوم ہو رہا کہ بغیر دیکھے اسے مان رہے ہو جسے آپ نے دیکھا ہی نہیں، اسے خدا مان رہے ہو تم؟ آؤ اس کا سوال کا جواب دیتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ایک بزرگ تھے، اس بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا میں خدا کو نہیں مانتا، میں خدا کو نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانتے آپ خدا کو؟ کہنے لگا اس لیے نہیں مانتا کہ خدا دکھائی نہیں دیتا، خدا دکھائی نہیں دیتا۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر نہیں دکھائی دیتا تو تم نہیں مانو گے؟ کہا بالکل نہیں مانیں گے۔ کہا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر مانتے ہیں، خدا تو دکھائی نہیں دیتا، کیوں مان لیں ہم؟ نذیر بھائی سو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ خدا تو دکھائی نہیں دیتا تو کیسے مان لیں؟ آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے بنایا؟ کہا مجھے پتا نہیں۔ کہا دنیا کس نے بنایا؟ کہا مجھے پتا نہیں۔ کہا خدا نہیں تو بنا؟ کہا مجھے پتا نہیں۔ تو آپ کو بڑا تیز غصہ آیا اس کے اوپر۔ کچھ لوگ لاتوں کے دیوتا ہوتے، باتوں سے نہیں مانتے، انہیں لتیاؤ گے تو مانیں گے، دو تین تماچا مار دو گے تو مان جائیں گے۔ بہت لوگ ایسے ہیں کہ آپ کی بات سے نہیں مانیں گے، لات سے مان جائیں گے، انہیں جوتا مارو گے تو مان جائیں گے، ایسے پیار سے سمجھاؤ گے تو نہیں مانتے۔ تو آپ کو بڑا تیز غصہ آیا، آپ نے اٹھایا ایک مٹی کا ڈھیلا اور اسی سے اس کو کھینچ کر مار دیا۔ اب اسے درد محسوس ہوا، عدالت میں گیا، بزرگ کا بلا ہوا وارنٹ کٹائیے، وہاں پر پہنچے۔ جو عادل تھے، جو جج تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو کیوں مارا؟ آپ نے کہا کہ ایسا یہ سوال کر رہا تھا کہ میں نے جواب دیا اس کو۔ کہا ارے کوئی مار کے جواب دیتا ہے کیا؟ کہنے لگے بات سے سمجھتا ہی نہیں تھا تو میں نے مار دیا۔ آپ نے کہا بات سے سمجھانا چاہیے، آپ نے مارا کیوں؟ کہا چھوڑو ساری باتیں، اس سے پوچھو اسے درد ہو رہا ہے کیا؟ اس سے پوچھا گیا، اس کا جو وکیل تھا اس سے پوچھا کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ کہا ہاں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا اس سے پوچھو درد کہاں ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگا جہاں آپ نے مارا وہیں درد ہو رہا۔ کہا مجھے درد دکھائی نہیں دیتا، میں نہیں مانتا۔ کیا جواب ہے نا؟ کہنے لگا مجھے درد دکھائی نہیں دیتا، میں نہیں مانتا، درد کو دکھاؤ گے تب مانیں گے۔ کہنے لگا وہ بزرگ آدمی درد دیکھا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خدا دیکھا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ ٹٹ فوٹ ہے، جیسے کو تیسا۔ اتنا زبردست جواب دیا آپ نے۔ اگر اسے بات سے سمجھا دو تو وہ نہیں مانتا، تو اسے سمجھایا کیسے؟ مار کر سمجھایا۔ اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے لوگوں کو کہ اللہ کے نام میں کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ چھوٹا سا تو نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ ایک مرتبہ بولیے اللہ۔ اچھا نام بھی بہت لوگوں کو لینے نہیں آتا، بتاتے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب نام لیں گے تو پورا منہ بھر جاتا ہے، چپک جاتے ہیں تالو سے، زبان اللہ ہی اللہ ہے، لوگ اللہ کہتے ہیں اللہ۔ آپ کا کوئی نام گڑبڑ لگا تو اچھا لگے گا، تو اللہ کا بھی نام درست لیجیے، سیکھیے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ، ہے نا؟ تو وہ شخص آیا، ایک بزرگ وہ بھی تھے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت پائے کے ولی بھی تھے آپ۔ ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میں اللہ کو نہیں مانتا۔ کہا کیوں نہیں مانتے تم اللہ کو؟ کہا ارے کچھ فائدہ ہو تو مانو، اتنا چھوٹا سا نام ہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ تو آپ بھی جانتے تھے یہ باتوں سے نہیں مانے گا، اور مانے گا تو زخمی باتوں سے مانے گا۔ آپ نے کہا ابے گدھے تجھے کیا معلوم ہے اللہ کے بارے میں؟ ایک مرتبہ کہا تو اسے تھوڑا سا غصہ آیا۔ آپ نے دوبارہ ریپیٹ کیا کہ ابے گدھے تجھے کیا معلوم ہے کہ اللہ کیا چیز ہے، کیا شے ہے؟ اسے اور غصہ آیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر کہا ابے گدھے تجھے کیا سمجھ میں آئے گا اللہ کیا چیز ہے؟ ترنت وہ تیار کھڑا ہو گیا، ریڈی ہو گیا لڑنے کے لیے، اپنے آستین کو ایسے کھسکانے لگا۔ آپ نے کہا ٹھہر جا، ابھی تو کہہ رہا تھا کہ اللہ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے نا۔ ابے پاگل، میں نے تجھے گدھا کہا، گدھا میں گاف دال ہا الف 4 حروف ہیں، اللہ میں بھی 4 حروف ہیں۔ جب تمہیں گدھا کہنے پر اتنی طاقت آ گئی کہ تم لڑنے کے لیے تیار ہو، تو میرا رب کتنا طاقتور ہوگا؟ جب اللہ کہو گے تو رحمتیں کیوں نہیں برسائے گا؟ یہ ہوتا ہے سمجھانے کا طریقہ، جیسے کو تیسا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اگر سے چھوٹا ہے لیکن کام بہت بڑا ہے، اس لیے ہم لوگ ہر اذانوں میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ جب پریشانی آئے تو یہ سوچ لیا کریں کہ مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے، بستر پہ تو پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے، بستر پہ تو پڑا ہے، اور ایسے لوگوں کے ہی جسم جہنم میں سڑا ہے۔ اللہ بہت برائے مہربانی نمازوں میں آنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ سنی مسلمان ہیں، ہم سب پر نماز فرض ہے،
जिन पर नमाज फर्ज नहीं है, जो गद्दारे रसूल है वो नमाज पढ़ रहे हैं यार। हम पर तो नमाज फर्ज है, उन पर तौबा फर्ज है, वो तौबा करें और हमें नमाज पढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे सुन्नी मुसलमान शून्य होते जा रहे हैं, धीरे धीरे शून्य 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 शून्य, एक दिन शून्य हो जाएंगे और शून्य हो चुके हैं। शून्य में कुछ ताकत नहीं होती, आप इसको बढ़ाएं, 10% करें, 100% करें, नमाज पढ़ें। अगर कोई नहीं रहता इमाम तो इतनी क्वालिटी पैदा करें अपने अंदर कि अपनी नमाज खुद बखुद बेहतरीन तरीके से पढ़ लें। आज उसकी शुरुआत में कराता हूँ, देखें अत्तहियात नमाज में पढ़ना वाजिब है। क्या है भाई? नमाज में पढ़ना अत्तहियात वाजिब है। जैसे तशहुद कहते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, सब लोग पढ़िए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कोशिश करें कि सबके तशहुद दुरुस्त हो जाएं। बहुत लोग के दुरुस्त नहीं है, वो समझ पा रहे हैं, मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को शर्मिंदगी बहुत तेज होती है। इसको याद करिएगा, चुपके से आके अकेले मेरे को सुना लीजिएगा। इसको याद करिए, दुआ मातूरा याद करिए और दुरूद इब्राहिम याद करिए, दुआ कुनूत याद करिए, जिससे नमाज आपकी दुरुस्त हो सके। आप पर इतना सीखना जरूरी है कि अपनी नमाज कंटिन्यू कर सके, वरना क्या होता है ना, नीचे को ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर, ऊपर का नीचे करके सब खराब कर लेते हैं और फिर कहते हैं यार नमाज पढ़ने का मन नहीं करता, यार नमाज पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। क्यों करेगा मन? अच्छा नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह लुत्फ आएगा, है ना। और जो चीज़ें नहीं याद करें, याद रहा करें, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, आके पूछ लिया करें। शुक्रिया सुनने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।